مذاکرات کے بارے میں پاکستانی قوم نے بالکل پریشان نہیں ہونا، وہ ایک آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہے، وہ ہو ہی رہے ہیں. تو اور مذاکرات کے علاوہ اور کیا آپشن ہے؟ مطلب اگر آپ دیکھا جائے، اگر کامن سینس اپلائی کی جائے وارز کو روکنے کے لیے، وارز کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ورلڈ وارز چلی یہاں پر جو کئی سال لگی رہیں. 1914 میں شروع ہوئی ورلڈ وار 1918 میں جا کے ختم ہوئی. 1939 میں شروع ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کہیں جا کے ختم ہوئی 1944. مطلب کئی سال بھی وار. تو اینڈ کیا ہوا؟ کوئی ٹریٹی پہ اینڈ ہوا، کوئی ایگریمنٹ پہ اینڈ ہوا، کوئی اینڈ اس کا معاہدہ ہی ہوتا ہے. یہاں پر آبویسلی ان ورلڈ وارز کے اندر اور بڑی فورسز کار فرما تھیں جو بند کرانا چاہتی تھی جنگ، لیکن ہو نہیں پا رہی تھی. اس زمانے میں UN نہیں ہوا کرتی تھی ورلڈ وار 1 کے دوران، بلکہ کوئی انٹرنیشنل باڈی تھی ہی نہیں. تو ورلڈ وار 1 کے بعد انہوں نے لیگ آف نیشنز بنائی کہ یار کوئی تو آرگنائزیشن ہو. جب قومیں پاگل ہو جائیں، کہ پاگل لوگ جنونی لوگ ہی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا، جو اٹیک کرتا ہے پہلا وہ جنونی ہوتا ہے اور دوسرا تو پھر ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے اپنا. تو انہوں نے کہا یہ جنون پنے کو روکنے کے لیے ملکوں کے کیا ہو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی کوئی. تو انہوں نے لیگ آف نیشنز بنائی. لیکن آبویسلی ہم جانتے ہیں ریسٹ از ہسٹری کے ہٹلر نے جو ہے لیگ آف نیشنز کا کیا حال کیا. وہ باڈی بھی ذرا ویک تھی UN کے مقابلے میں. لیگ آف نیشنز ورلڈ وار 2 نہیں روک سکی. تو ورلڈ وار 1 کے بعد ورلڈ وار 2 ہو گئی، لیگ آف نیشنز تباہ ہو گئی، بیچ میں سے اڑ گئی. کوئی کسی کے ڈیفینس کے لیے نہیں آیا جب ہٹلر کی فورسز جو ہے وہ آسٹریا وغیرہ اور یورپ کو جو ہے پہ قبضے کرتی پھر رہی تھی. لیگ آف نیشنز کی بڑی پاورز امریکہ، انگلینڈ، فرانس یہ نہیں آئیں مدد کے لیے. اور بالآخر پیرس کے اوپر بھی اٹیک کیا ہٹلر نے. تو ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 ہوئی، ورلڈ وار 2 کے بعد UN بنی کہ UN جی روکے گی جنگیں، جب ہوں گی تو UN روکا کرے گی جنگوں کو. وہ UN بھی جو ہے وہ 5 ویٹوز ہیں اس کے اندر. اب اگر ویٹو کنٹری میں سے کوئی ایک کنٹری بھی جارحیت کرے، جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، سوویت یونین کے پاس ویٹو ہے. سوویت یونین نے جب انلیگل اٹیک کیا افغانستان کے اوپر، تو اس کے بعد دوسرے ممالک امریکہ وغیرہ جتنی قراردادیں پیش کرتے تھے UN کے خلاف کہ جی سیز فائر کے حق میں، کہ UN نکل جائے، USSR نکل جائے وہاں سے افغانستان سے، اس کو USSR خود ہی ویٹو کر دیا کرتا تھا. تو ایک مذاق ہے UN بھی. بڑی پاور جن کے پاس ویٹو ہے اس کی موجودگی میں ورلڈ پیس جو ہے وہ ٹیٹرز میں ہے. ورلڈ پیس جو ہے ایٹ دا ہیلم آف بگ پاورز ہے. اب امریکہ ہے، اس نے پہلے اٹیک کیا کویت کے اوپر، کوئی عراق پہ اٹیک کیا، اس کو چھڑانے کے لیے انہوں نے اس پہ اٹیک کر دیا عراق پہ. پھر انہوں نے افغانستان پہ اٹیک کیا، انہوں نے پھر عراق پہ اٹیک کیا. کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ورلڈ پاورز اگر اٹیک کرنے پر آ جائے، یہاں پہ بھی ایک ورلڈ پاور پاگل ہوئی ہوئی ہے آبویسلی. ایران پہ انہوں نے اٹیک کر دیا ہے. اب اگر یہ ایگریمنٹ آج نہیں ہوتا، کل نہیں ہوتا، پرسوں نہیں ہوتا، اگلے ہفتے سیز فائر اب ختم ہو جائے گی، سیز فائر کی 1-2 دن میں ختم ہو جانی ہے سیز فائر. دوبارہ جنگ میں کیا ہوگا؟ مطلب امریکہ اور مار لے گا ایران کو، پھر کیا ہوگا؟ اب ایران کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایران نے کتنی مار کھانی بھائی. مار کھا کے تمہیں کیا فائدہ ملنا ہے مزید؟ اب ایگریمنٹ بھی آنا نا اینڈ میں، کہ ایگریمنٹ نہیں کرنا کوئی. تو ایگریمنٹ ہی حل ہے جنگوں کا، پیس ڈیل ہی حل ہے جنگوں کا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اب جتنا آپ اس کو لمبا کرتے جائیں گے، یہ کسی بھی گیون وار کی بات کر رہا ہوں میں، وہ اتنا ہی اس کی کاسٹ بڑھتی جائے گی. امریکہ کی فوجی تو نہیں مر رہے، امریکہ کا نقصان اس طرح ملٹریلی بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا، لیکن ان کی کاسٹ کتنی ہے؟ انہوں نے اب وہ جو نیول بلاکیڈ بنایا ہے اس کی اربوں ڈالر کی کاسٹ ہے، وہ جو وہاں پہ ان کے جہاز کھڑے میں، اور وہ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. اور فار نو ریزن، بس ایگو کی جنگ ہے، اگریشن کی جنگ ہے، کہ ٹرمپ دکھا رہا ہے کہ جناب تم نے وہ اسٹریٹ آف ہارمز بند کی، میں یہ بند کر دوں گا. اور انہوں نے کیا بھی، انہوں نے ایران کا جہاز جو ہے اس کو پکڑ لیا ہے. اور اگر ہم ویژولس میری بات کرتے ہوئے دکھا دیں ہم، کہ انہوں نے ایران کے جہاز کے ساتھ، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی پہلے فرانس کے آئل ٹینکر کے اوپر ایران نے حملہ کیا، اس کے بعد ہم نے ان کا پکڑ لیا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم کس طرح ٹرسٹ کریں جی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، جب تک کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی اور ہمارے پاس اطلاعات ہے پاکستان کے کہنے بھی کھولی. پاکستان نے کمال سفارتکاری کی ہے سارے معاملے میں، پاکستان کے آرمی چیف نے کمال سفارتکاری کی ہے. انہوں نے جا کے ایران کو کنونس کیا. وہ امریکہ سے بھی رابطے میں ہے، وہ دونوں کا اعتماد ہے ان کے اوپر. یہ بڑی یونیک بات ہے آج کل کے دور کے اندر کہ 2 وارنگ سٹیٹس ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہی، پاکستان پہ کر رہی ہیں، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، ان کی قیادت پہ کر رہی ہیں. تو پاکستان نے اپنا بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ رول پلے کیا. اسٹریٹ آف ہارمز جنگ بندی کی تاریخ تک کھلوا دی پاکستان نے، لیکن وہ نیول بلاکیڈ انہوں نے نہیں کھولا امریکنز نے. تو ایران کو اب جواز مل گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کھول کے بیٹھ جائیں، اور انہوں نے نہیں کھول رہے.
تو ہم دوبارہ بند، انہوں نے دوبارہ بند کر دیا. اب یہ معاملہ چلتا جائے گا، کب تک چلے گا؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ایران میں بھی، اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں امریکہ میں بھی، لیکن ایکسٹریمزم حاوی ہوا ہوا اس وقت. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پولیٹیکلی تباہ ہو گیا ہے. وہ پہلے جنگ کر کے تباہ ہو گیا ہے. اس کی اپوزیشن ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایک لیونٹک، ایک پاگل پن والی وار میں انوالو ہوئے، اس کا پاکستان امریکہ کے سٹیزن کو کوئی فائدہ نہیں تھا. اب وہ جب ایگریمنٹ کر کے نکلنا چاہ رہا ہے تو وہ اب ڈیموکریٹس کے مخالف کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو ایران کو اتنی ڈس پہنچا دی ہے ڈومینیٹنگ وے میں، تم اب ایسا ایگریمنٹ کیوں کر رہے ہو جس میں امریکہ ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف ایران والے جو ہے وہ ایک جذبے پہ، ایک جنون پہ کھڑے ہوئے. ان کو لگ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہلکا ایگریمنٹ ہم نے کر لیا تو وہ جو ہم ایک وہ جنگ ہے جو جیت چکے ہوئے ہیں ملیٹریلی، اسٹریٹجکلی، ہارنے کے بعد بھی تو لگے گا ہم ہار گئے. اب دونوں ہی جیتے ہوئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ دونوں جب کیونکہ جیتے ہوئے، امریکہ اپنی جگہ پہ جیتا ہوا ہے، ایران اپنی جگہ پہ جیتا ہوا ہے، دونوں ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ کو لگ رہا ہے ہم دونوں جیتے ہوئے. کوئی ایک کہتا نا ہم ہارے ہوئے ہیں، اس کو کوئی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار ہم ہار گئے ہیں، یا ہم ذرا بیک فٹ پہ ہماری تباہی زیادہ ہو رہی ہے. تو وہ تھوڑا سا فلیکسیبل معاملہ نکلا تھا. کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. امریکہ جو دلدل میں دھنستا جا رہا ہے وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کا نکلنا کتنا ضروری ہے، اور وہ اگریشن سے اور بڑے بڑے بیانات سے باہر نکلے. ایران جس کی تباہی ہو گئی 20 سال پیچھے چلا گیا ہے، اس کو 20 30 40 سال لگ جائیں گے اپنا انفراسٹرکچر دوبارہ بنانے میں. اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار کتنا ضروری ہے ہمارے لیے فلیکسیبلٹی اور ڈپلومیسی کو ایک چانس دینا. اس وقت اگر کوئی ریشنل ہے تو وہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے. اور تاریخ یاد رکھے گی کہ جس وقت دنیا کی دو بڑی قوتیں جنون، پاگل پن اور کامن سینس کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی تھی، تو اس وقت صرف پاکستان ان کو وزڈم، اسٹیٹسمین شپ، ڈپلومیسی وچ از فار بیٹر دین دی آرٹ آف وار سکھا بھی رہا تھا اور بتا بھی رہا تھا. یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ یہ صرف مڈل ایسٹ کا معاملہ نہیں ہے ویورز، ہماری زندگیاں اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہوا ہے، حکومت نے لاک ڈاؤن جو کیا ہوا ہے جس سے انڈسٹری کو نقصان پہنچ رہا ہے، اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ انرجی کرائسس آ رہا ہے. یہ اسٹیٹ آف ہارمز کی لڑائی جو چل رہی ہے امریکہ اور ایران کی، وہاں سے دنیا کی 20% صرف پیٹرول نہیں، LNG، گیس، یہ تمام چیزیں وہاں سے آتی ہیں. اب جب تک وہ چل رہا ہے پاکستان کیری آن کر رہا ہے چیزوں کو، لیکن یہ اگر بڑھتا گیا پھر جنگ شروع ہوگی سیز فائر کے بعد، پھر آئل کی پرائس اوپر چلے گی، پھر 100 روپے بڑھانے پڑیں گے. گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، گورنمنٹ کو بھی آپ بلیم نہیں کر سکیں کیونکہ معاملہ وہاں چل رہا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے یہ معاملہ ریزالو ہو، جلدی ریزالو ہو، اور دنیا اس پاگل پن سے نکلے، دنیا اس اکانومی کرائسس سے، انرجی کے بحران سے باہر نکلے. میرے ساتھ آصف درانی صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب موجود ہیں. اگر میں سب سے پہلے چیمہ صاحب آپ سے پوچھ لوں، چیمہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ پیس اور ڈیل اس وقت کتنی ضروری ہے وارنگ فیکشنز کو؟ جی بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. بالکل آپ نے بڑا زبردست انٹرو دیا ہے کہ اس وقت پیس چاہیے، اور یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بین الاقوامی ادارے بھی ناکام ہو گئے، اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ انہوں نے انٹرنیشنل لاء کو بھی کمپرومائز کر دیا. اور آپ دیکھنے کی سچویشن یہاں پہ آ گئی ہے کہ ایران کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اس کی بڑی زبردست پوزیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ پیسفل نیوکلیر انرجی ہمارا حق ہے، یہ ہمیں آپ کیسے روک سکتے ہیں. پھر جو انریچڈ یورینیم ہے وہ کہتا ہے ہم کسی کو دیں گے نہیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمارے سائنٹسٹ نے، ہمارے انٹلیکچوئلس نے بڑا اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. تو یہ پوزیشن بھی ان کی ٹھیک ہے. اور امریکہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اس نے جو اسرائیل کے کہنے پہ، اگر آپ کو یاد ہو جب جنگ شروع ہوئی آج سے 40-45 دن پہلے، تو مارکو روبیو نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ ایران امریکہ جو ہے وہ اسرائیل جنگ کرنے جا رہا ہے تو ہم بھی ساتھ آ گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم اس سچویشن پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ اس وقت ایگوز ڈومینیٹ کر رہی ہیں، اور یہاں سے نکلنا ضروری ہے، اور اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہم دیکھیں دونوں پارٹیز کو ٹیبل پہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم کانفیڈنس بھی بلڈ کر رہے ہیں، ہم میسیجنگ بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے جہاں پہ ایگوز ڈومینیٹ کر جائیں، اس کو بھی کول ڈاؤن کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی ڈیفیکلٹ جاب ہے جس کو پاکستان کر رہا ہے. لیکن دنیا کا دھیان اس وقت اسلام آباد کی طرف ہے. آج بھی دیکھیں یورپین یونین کی جو لیڈرشپ ہے، آسٹریلیا کے فارن منسٹر، سارے پاکستان کی ان ایفرٹس کو بیک کر رہے ہیں.
لگتا یہ ہے کہ اب اور ایران کی طرف سے آپ دیکھیں تو بڑے کنفیوز سگنلز ہیں, امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے دیکھیں تو کنفیوز سگنلز ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے وائس پریزیڈنٹ صاحب لینڈ کرنے والے ہیں, CNN کہہ رہے ہیں نہیں ابھی کچھ دیر میں نکلنے والے ہیں, ایرانین صبح کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے, شام کو رائٹرز کو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے پازیٹیو میسیجنگ ہو رہی ہے. تو اس وقت اتنی انفارمیشن کا فلو ہے کہ ابھی کوئی کلیئر پکچر بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک چیز کی کلیئرٹی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مڈل پار کے طور پہ امرج ہوا ہے, دنیا کی نگاہیں اسلام آباد کی طرف ہیں, اور ہم اپنا کردار ایک مثبت کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, اور وہ کردار یہ ہے کہ سب کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اور مسئلے کا حل کریں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اس نے کام کیا ہے. امید یہ ہے کہ کل سے جو ہے وہ ڈیلیگیشن بھی پہنچ جائیں گے, کیونکہ جس پیمانے پہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں کچھ نہ کچھ بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. گو کہ ٹرمپ صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ آج جو ہے وہ سائن بھی ہو جائیں گے, لیکن الجزیرہ بھی اس کو کوٹ کر رہا تھا, لیکن ظاہری بات ہے ایسی ابھی سچویشن نہیں ہے. لیکن کل اور پرسوں کوئی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے کے جو ہیں وہ چانسز ہیں, اور ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے بھی اگر جو ہے وہ فائنلی کچھ کنکلوڈ ہو جاتا ہے, اگر ایرانی لیڈرشپ بھی آتی ہے تو لیٹس سی, وہ جسے کہتے ہیں نا فنگرز کراس. جی رائٹ. جوہر سلیم صاحب, مجھے یاد ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ پالیٹکس آف پریسٹیج بھی ہوتی ہے, پالیٹکس آف ڈیمانسٹریشن بھی ہوتی ہے. آئی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ آف ماڈرن یورپین ہسٹری, ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کے اندر اس بات پہ پھٹا ہو گیا تھا کہ وہ جو وارنگ نیشن, جو فاتح نیشنز ہیں, مطلب رشیا, اس کے بعد امریکہ, انگلینڈ, ان کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ گورنمنٹس تھے, انہوں نے انٹر ہونا تھا ہال کے اندر جہاں پہ ایگریمنٹ ہونا تھا, تو وہ اس میں ہی پھٹا ہو گیا تھا کہ جی پہلے کون انٹر ہوگا, کوئی تینوں جیتے ہوئے تھے اپنے تئیں, تو وہ اس بات میں بھی جھگڑا ہو گیا تھا ایگو کا کہ جی پہلے جو انٹر ہوگا اس کے متعلق یہ رائے کی جائے گی قائم کہ وہ زیادہ بڑا فاتح ہے. تو وہ پھر تینوں کو اکٹھے انٹر کیا گیا, اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا, ورنہ یہ نہیں ہو سکا کہ پہلے امریکنز آئیں گے, پھر انگلینڈ والا آئے گا, پھر وہ تیسرا آئے گا. تو یہ ایگو تو ایون ایگریمنٹس بڑے بڑے ہسٹوریکلی ہم نے دیکھے اس کے اندر بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر آپ کے خیال میں کیا معاملہ صرف ایگو کا ہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, یا معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں کامران, میں اس کو ایگو سے زیادہ مختلف سمجھتا ہوں. یہ معاملہ اس سے زیادہ ہے. دیکھیں اس کے 3-4 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑے کلیئر انٹرسٹ ہیں دونوں سائڈز کے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو نیوکلیئر ایشو پہ شروع ہوئی ہے, اور یہ بڑا پرانا ایشو ہے. سو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں, اسرائیل کا بھی ایک موقف ہے, اور دیکھیں اسرائیل نے یہ جنگ شروع کروائی ہے, یہ پچھلے سال بھی کروائی تھی, ابھی بھی کروائی ہے, تو ظاہر ہے. اور اس پہ وہ جو ریجن میں ساری جو اس ریجن کی ڈومیننس کا معاملہ ہے, جو اسرائیل کو تھریٹ تھا ایرانین سے, وہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. وہ سمجھتے تھے پراکسی چلا رہے ہیں بہت سے ملکوں میں, اس وقت ان کی سپورٹڈ گورنمنٹس ہیں, انہوں نے سسٹمیٹکلی اس کو ڈیگریڈ کیا, پھر اب ایران کی کیپیسٹی ڈیگریڈ کر رہے ہیں. پھر دوسرا پہلو اس کا اکنامک ہے, یہ اکنامک وار بھی ہے, اس میں وہ چائنا اور امریکہ کی کنٹینمنٹ کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. ابھی جو چل رہا ہے کانفلکٹ, اس میں بھی ایک دوسرے کو اکنامکلی ہرٹ کر رہے ہیں. پھر تیسرا جو معاملہ آ جاتا ہے وہ جو آپ نے کہا نا, ایک وار آف نیریٹیوز ہے. میں اس کو ایگو سے زیادہ وار آف نیریٹیو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایگوز کا مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے, ہوتے ہیں تھوڑا بہت, لیکن زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اہم کیا ہے, ان کی جو ہارڈ کور ریپبلکن کانسٹیٹوئنسی ہے, وہ اس وقت تھوڑی سی وہ جو ہے نا, پہلی بار اس طرح ہوا ہے سپورٹ میں. لیکن جوہر صاحب ایک بات بتائیے کہ یہاں پر دونوں کنٹریز اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں فاتح, ہم سمجھ رہے ہیں ایران کو بہت زیادہ مار پڑی ہے اور ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے تاکہ اس سے باہر نکلے, لیکن ایران بھی اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے نہیں سمجھ رہا. تو اس سچویشن میں ڈپلومیسی کتنی مشکل ہوتی ہے, کتنا بڑا چیلنج ہے؟ سوال تو میرا یہ ہے آپ سے سر. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں دونوں ملک سمجھتے ہیں, ایران سمجھتا ہے کہ کیونکہ ایک تو یہ سیمیٹرک وار تھی نا, کوئی برابر کا کو میچ تو تھا جی نہیں. جی 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 ایک طرف ایک سپر پاور تھی, دوسری طرف ایک ٹھیک ہے ریجنل پاور ہے, لیکن اس کے پاس نہ کوئی ایئر فورس ہے, نہ کوئی نیوی اس طرح کی ہے, صرف پورا ریلائنس ان کا صرف میزائلز پہ اور ڈرونز پہ ہے. تو وہ ایسیمیٹرک تھی. وہ سمجھتے ہیں انہوں نے بڑی ریزیلینس دکھائی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی افیکٹولی جو ہے ریٹیلیٹ کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ابنائے ہرمز والی جو لیوریج تھی وہ بہت عام تھی. اچھا دوسری طرف امریکہ سمجھتا ہے, انہوں نے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے سسٹمیٹکلی ان کی ایئر فورس اڑائی ہے, نیوی اڑائی ہے, ان کی جو سارا انفراسٹرکچر ہے جو سپورٹ کرتا ہے ان کی ڈیفنس کو, اس کو بھی ڈیگریڈ کیا. وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب نئے ہرمز کی جہاں پہ بات آ گئی, دیکھیں وہ ایک ایسا لیوریج تھا ایران نے جو لیا, جو ان کی توقعات سے بھی زیادہ جو ہے نا افیکٹو رہا. اچھا اس میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں امریکہ کی جو ہے نا, اس پہ اسٹریٹجیشنز بعد میں بات کریں گے, ایک ان کی تھوڑی سی ٹیکٹیکل مسٹیکس تھی, کہ وہ ٹیکٹیکل مسٹیک یہ تھی کہ یہ بلاکیٹ جو ابھی انہوں نے آ کے کیا, جس سے ایران کی وہ والی لیوریج خاصی زیادہ نیوٹرلائز ہوئی ہے, یہ پہلے شاید وہ کر دیتے تو بہت فرق پڑتا. پہلے انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ سمجھتے تھے ان کا زیادہ زور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے نا
وہ برینٹ क्रूड जो है वो जी तेल की कीमतों पे था, उस पे उनका फोकस इतना ज्यादा था कि उन्होंने ईरान को अलाउ किया हुआ था कि आप अपना तेल सैंक्शंस भी हटा दी थी, बल्कि जी जी ईरान को तेल बेचने की भी इजाजत दे दी थी, उनकी शिप्स भी गुजर रही थी, बाकी सारा ब्लॉक था। तो अभी आके उनको ख्याल आया, जब पिछला राउंड हुआ है मुज़ाकरात का, तो उसमें उन्होंने देखा कि ईरान तो इस लेवरेज को बहुत ज्यादा प्ले कर रहा है, तो उसमें ये फिर उनके ख्याल आया, उनके उन्होंने अपना पॉलिसी ब्लॉकेट बना लिया। कि इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें। अब उन्होंने तो इसमें जौहर अभी साहब, आपको देखिए ये लगता है तो कि होता जब है, तक ये ब्लॉकेट खत्म नहीं हो गए मामला डिप्लोमेसी आगे नहीं चलेगा? आपको लगता है ऐसे, नहीं या नहीं उसके बगैर भी चलेगी, बिल्कुल चलता नहीं, है? उसके बगैर चलेगी ये ब्लॉकेड। और ये तो देखें कार्ड्स है ना जो दोनों यूज कर रहे हैं, उसे हम्म, हो क्या रहा है, उससे बार्गेनिंग पोजीशंस उनकी रीडिटरमिन हो रही हैं, ठीक है। जो पहले राउंड में थी और अब जो थी। अमेरिका ने थोड़ी अपनी एनहांस करने की कोशिश की है, लेकिन देखिए असल जो इशू है वो न्यूक्लियर है, या फिर वो सैंक्शंस रिलीफ है जो उसी से लिंक्ड है, और वो जो उनके एसेट्स अनफ्रीजिंग है। तो बाकी ये जो कार्ड है ना, ये जो स्टेट ऑफ फॉर्मस वाली, ये लेवरेज पॉइंट है जो उसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ईरान उस पर कंसेशंस लेना चाहता है, अमेरिका उस पर ज्यादा उनको पुश करना चाहता है। और उस पर है क्या, क्योंकि कई लोग अभी मैं देखा कुछ और प्रोग्राम्स में भी ये बात कर रहे हैं कि ये तो सारा अमेरिका को जेसीपीओ में भी मिल गया था, तो अभी क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल गलत है। जेसीपीओ में ये था कि ईरान जो है ना, उसको 3.67% की एनरिचमेंट अलाउड थी, ठीक है। एक तो ये सिविलियन न्यूक्लियर यूज था। दूसरी बात है, उनको जो मेडिकल आइसोटोप्स होते हैं उसमें तो उनको 20-30% तक भी अलाउड थी। जी तो अभी आके ये कहा, अमेरिका ने कहा फ्रीज 0%। अच्छा, अमेरिका चाहता था इंडेफिनेटली जीरो, फिर उन्होंने कहा जी 20 साल के लिए आप सस्पेंड करें ठीक। टोटल, बिल्कुल फ्रीज होना चाहिए। ईरान ने कहा जी 3 साल 5 साल, अब उस पर बात हो रही है। और दूसरा इशू वो जो 450 किलोग्राम जो 60% अफजूदा यूरेनियम है जो इस वक्त है, तो उनमें पड़ी है, वो न्यूक्लियर साइट्स की दफन हुई है उसमें, वो सिलेंडर्स में पड़ी है गैस की सूरत में। जी जी लेकिन उसको ईरान ये चाहता था कि उसको वो चाहते हैं उसको डाउन ब्लेंड करें, ईरान के अंदर ही हो जो भी उसका होना है। अमेरिका कोई चाहता था बाहर कि ना उनको जाए। दे दें या किसी और मुल्क को दे दें। याद रहे कि जेसीपीओए में उस वक्त ईरान माना था, ईरान ने जो उस वक्त उनकी ज्यादा अफसुदा यूरेनियम थी, वो तो उस जौहर वक्त साहब, आपके मुगालता ख्याल में वैसे तो ईरान नहीं की था। पोजीशन अब ज्यादा बेहतर है पहले से, जब वो 2015 में या 2000 इससे पहले एग्रीमेंट्स कर रहा था मार पड़ने के बाद, या अब बेहतर है इस वक्त, या पहले बेहतर देखिए थी? नहीं, देखिए अब तो ईरान उस पोजीशन से ज्यादा कंसेशन देने को तैयार है ना जो जेसीपीओ में उन्होंने दिया। जी। तो उस सेंस में तो आप कह सकते हैं कि ईरान की पोजीशन पहले से थोड़ी सी कमजोर है, मुकाबलतन इतनी ज्यादा रेजिलियंस के बावजूद भी उनको लेकिन क्योंकि आई थिंक जेसीपीओ, उनको भी जरूरत है पॉलिटिकल ऑप्टिक्स की अपने मुल्क में, कि वो डील क्या करने जा रहे हैं, ऐसा ही है? जी जाहिर है। देखिए ईरान में भी हार्डलाइनर्स तो है ना, हार्डलाइनर्स भी हैं। अब जिस तरह जुल्कदर हैं इस वक्त जो सेक्रेटरी हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, फिर रज़ाई हैं, मोहसिन रज़ाई जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, फिर उसके बाद वहीदी जो हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान ठीक है। इंकलाब इसका सरबराह है, फिर दूसरी तरफ मॉडरेट्स भी हैं, पेज़ेश्कियान सर, हैं आपका उसमें पॉइंट आ गया, बिल्कुल जी। ठीक है। मैं आपके पास दोबारा भी आता हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब, वो लाल बहादुर शास्त्री थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो दो राय पाई जाती है। पाकिस्तान 65 की जंग जीता, लेकिन कहा यह जाता है अपोजिशन जो थी यहाँ पे, उसने नारे ये लगाया कि जी पाकिस्तान ने टेबल पे जंग हार दी, और भुट्टो साहब ने इसलिए रिज़ाइन भी कर दिया अयूब खान साहब की कैबिनेट से, कि ताशकंद का जो एग्रीमेंट हुआ, जो डील हुई, वो पाकिस्तान जीती हुई जंग जो है वो टेबल पे हार गया। दूसरी तरफ तो इस पर ही कहा गया कि लाल बहादुर शास्त्री इतना खुश हुआ एक हारी हुई जंग जो इंडिया ने टेबल पे जीत ली ताशकंद के, इतना खुश हुआ कि ताशकंद में डेथ हो गई उसके दिल का दौरा पड़ने से। तो कहने का मतलब ये कि डील्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है। आपके नज़दीक ये जो मामला चल रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त हमारे लिए? हम तो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे लिए दुनिया के लिए क्या चैलेंज है, और आप किस तरह देखते हैं? बीइंग आप पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आप चीज़ों को समझते भी हैं, ये अगर मामला जल्दी रिजॉल्व नहीं होता अमेरिका और उसका मिडिल ईस्ट का, ईरान का, कितना बड़ा क्राइसिस वर्ल्ड के लिए और पाकिस्तान के लिए, एनर्जी और एटसेट्रा, महंगाई? देखिए, आपने बहुत बहुत सी बातें की। अगर आप इसको तारीखी पस मंजर में देखें तो हमेशा नेसेयर्स होते हैं। आज भी कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे कोई फजूल बात कर ही रहा होगा। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख में जिस मुकाम पे पाकिस्तान आज पहुंच गया है, शायद इससे पहले आज तक नहीं पहुंचा। और अगर आप सोचें, आपने वो अगरचे लोग मजाह में ये बात कर रहे होंगे शायद, वो जो क्या मीम्स वगैरह बनती हैं, तो वो आपने देखी होंगी, जिसमें वो लोग जो हैं वो बरतानिया और अमेरिका और यूरोप के पासपोर्ट नीचे रख के पाकिस्तानी पासपोर्ट आगे कर रहे हैं और कह रहे हैं ये देखिए ये है मेरा पासपोर्ट। और हकीकत में भी हमारे कुछ दोस्त जिन्होंने ट्रैवल किया है, जब वो अपना पासपोर्ट लेकर गए काउंटर पे, तो लोगों ने उनको कहा कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान। यानी एक मर्तबा पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे जो मुकाम है, शोहरत जो और जो इज्जत मुकाम, है, नो डाउट, नो वो डाउट। जी, और इज्जत है। शोहरत तो बहुत से हवालों से हो सकती है,
مگر جس طرح کی عزت اس وقت پاکستان میں ملی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آج تک پاکستانی پاسپورٹ کو، پاکستانی یوتھ کو جو دربدر ہو رہی ہوتی تھی، اس طرح کی عزت اس سے پہلے نہیں ملی. تو ایک ہمیں سینس آف سیلف بھی ہمیں ایک ملی ہے اس پورے مارکے میں. ہمیں ایک جو ہمارا مقام ہے تاریخ میں، نیشنز جو ہوتی ہیں ان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کے لوگ یہ جانیں کہ ان کا تاریخ میں کیا مقام ہے. صحیح. جب تاریخ لکھی جائے گی تو کس زاویے سے انہیں دیکھا جائے گا، اس قوم کو کیسے دیکھا جائے گا. تو جس عزت کی نگاہ سے پاکستان کو بالخصوص ینگر لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے، جس طرح پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑا تاریخی موڑ ہے جسے میرے خیال میں ٹریویلائز نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک. اور کوئی کر بھی نہیں رہا اس وقت، کوئی بھی نہیں کر رہا. دوسری جو اہم نقطہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے پورے خطے میں جو ایڈیم چل رہا تھا وہ تھا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. یہ پہلی مرتبہ اب نیٹ پیس پرووائڈر کی بات شروع ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی جو سٹیبلٹی کی بات ہوتی تھی تو لوگ سیکیورٹی پرووائڈر کی بات کرتے تھے. سیکیورٹی دو طریقہ کار سے پرووائڈ کی جا سکتی ہے. جو پیس، ایک تو آپ سٹیبلٹی کے ذریعے، سٹیبلٹی جو ہے دو طریقے سے فراہم کی جا سکتی ہے. ایک سیکیورٹی کے ذریعے جس میں کچھ طاقت کے بھی عوامل ہیں، اور ایک امن کے ذریعے. تو پاکستان نے یہ جو نئی برانڈنگ کی ہے خطے میں نیٹ پیس پرووائڈر کی، یہ ایک بڑا اہم موڑ ہے جو پوری بین الاقوامی سطح پہ پاکستان نے لیا ہے. اور یہ نئی سی بات سننے کو آئی ہے نیٹ پیس پرووائڈر. اور اس میں جتنی محنت کی ہے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، بہت محنت کی ہے اور ابھی بھی تگ و دو جاری ہے. اور یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے. دوسرے پاکستان کے نقطہ نظر سے آج سے پہلے جب بھی پاکستان کی بات ہوتی تھی تو بات کیا ہوتی تھی؟ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوتی تھی، جنگوں کے حوالے سے بات ہوتی تھی، طالبان کے حوالے سے بات ہوتی تھی. تو جب بھی آپ بات کرتے تھے کسی طوفان، کسی سیلاب، کسی تباہی کے حوالے سے بات ہوتی تھی. لیکن آج آپ دیکھیں، آج پاکستان سینونیمس ہو گیا ہے اسٹیبلٹی کے ساتھ، پاکستان سینونیمس ہو گیا ہے پیس کے ساتھ. یعنی امن کا سینٹر آف گریوٹی پاکستان بن چکا ہے. اللہ ہمیں کامیابی دے، اللہ خطے کو کامیابی دے، اللہ پورے دنیا میں امن لے کر آئے. لیکن یہ جو پاکستان کی نئی برانڈنگ ہوئی ہے، ابھی کوئی ذکر نہیں ہو رہا. 3 مرتبہ آپ یہ دیکھیں کہ شام میں پاکستان چین ہوتا ہے تو دن میں ٹرمپ صاحب پاکستان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. شام میں ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے قطر اور ایران کے درمیان میں، تو پہلے ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، پھر سعودی جو سفیر ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر جو قطر ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. تو وہ تمام ایڈورسری جو پرانے ایڈورسری ہیں، چین کیا اور امریکہ کیا، ایران کیا اور جی سی سی کیا، اور ہمارے جو دوست ہیں دیگر دوست ترکی اور ایجپٹ، یہ پاکستان ان کے اندر بالکل محور پہ آ کے اس کا سینٹر آف گریوٹی بن گیا ہے. تو میں سب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ خطے کے لیے بھی آپ نے جو سوال پوچھا، یہ معاشی ترقی جو ہے، معاشی ترقی صرف معاشی ترقی نہیں ہوتی. مصدق صاحب آپ معاشی نے ترقی بجا صرف فرمایا. تیل کی. تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، جو لوگ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر یہ جنگ جلدی ختم نہیں ہوتی، کتنا بڑا انرجی کرائسس آ رہا ہے پاکستان اور دنیا کے لیے؟ دیکھیں پوری دنیا کے میں تو انرجی کرائسس آ گیا نا. ابھی آپ اگر سی این این اور بی بی سی چلا کے دیکھیں تو $4، $4.5 کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور کیلیفورنیا وغیرہ میں اور نیو یارک سٹی کے اندر تو اس سے بھی زیادہ تیل کی قیمت ہو گئی ہے. تو یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. اور دیکھیے اس کو صرف اس کو صرف تیل کے حوالے سے نہ دیکھیں، ہمارا بھی اس میں ہے. ہم چاہتے ہیں پہلے امن چاہتے ہیں، اس کے بعد چاہتے ہیں تیل کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے، مگر پہلے امن چاہتے ہیں. وہ بچے بچیاں جن کی لاشیں آپ نے جینوسائیڈ میں دیکھی، آپ نے غزہ میں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ملک سے کسی کے بھی بچے جو ہیں وہ بربادی تباہی کا شکار ہوں، کسی بھی ملک میں غربت اور افلاس پھیلے. تو یہ جس چیز کو آپ تیل کی قیمت کہہ رہے ہیں، جس کو ہم معاشی ترقی کہتے ہیں، بھائی اصل میں یہ غریب لوگوں کا مسئلہ ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے غریب لوگ جو ہیں وہ خوشحالی کی طرف جائیں، ہم بھی خوشحالی کی طرف جائیں، خطہ بھی خوشحالی کی طرف جائے، اور دنیا میں بھی ایک امن اور سٹیبلٹی آئے اور معاشی ترقی ہو. دنیا کی معاشی ترقی ہوگی تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہماری فیکٹریاں چلیں گی، ہماری فیکٹریاں چلیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، ہمارے روزگار ملے گا تو یہ جو ہمیں ایک بھرپور کانفیڈنس آیا ہے
اب اس کانفیڈنس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے معاشی ترقی چلے میں، یہ میں اپنے بریک بچوں کو یہ میں بریک کے بعد سے پوچھوں گا کہ پاکستان کا جو دنیا میں مقام بڑھا ہے، اس سے پھر پاکستان کا اکنامیکلی کیا فائدہ ہم لے سکتے ہیں ہماری اکانومی کے لیے اور ادروائز، یہ آپ سے ضرور پوچھوں گا مصطفی صاحب. اور بریک کے بعد ہمیں ایک اور گیسٹ بھی جوائن کریں گے جو ایران کو کافی ڈیپلی جانتے ہیں، کیونکہ ایران میں وہ تعینات بھی رہے، اور وہ ہمیں ذرا یہ بھی بتا سکیں کہ ایران اس وقت کیا سوچ رکھتا ہے، کیونکہ خالی امریکہ کا آن بورڈ ہو جانا کافی نہیں ہے. امریکہ نے تو ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ لیبنان والا ایگریمنٹ بھی کر دیا ہو، جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو پروگرام کے دوران بریکنگ سٹوری بتائی تھی، جو اسرائیل مان نہیں رہا تھا، 10 دن کا وہ کرا دیا انہوں نے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کہنے پہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھول دی ہو، جو بعد میں اس لیے بند ہوگی کہ پھر وہ کانٹیننٹل بلاکیڈ امریکہ نے بند نہیں کیا، اپنے کھولی ایران نے، ہمارے کہنے پہ شاید یہ بھی کر دیا ہو. لیکن ایران کے لوگ کیا سوچتے ہیں اس سارے معاملے کو لے کر، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں ایک بریک کے بعد. آج 20 تاریخ ہے اور 2 دن بعد وہ ڈیڈ لائن جو پاکستان کے کہنے پر ایک تاریخی ڈیڈ لائن ہوئی، جنگ بندی ہوئی جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کی، اس کی ڈیڈ لائن 22 تاریخ کو ختم ہو جانی، آج سے 2 دن بعد. 2 دن بہت کروشل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے اور متواتر کوششیں کر رہا ہے ایران اور امریکہ کو ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے، تو اس میں کامیابی ملے گی. امید تو ہم ہوپ فار دا بیسٹ رکھنی چاہیے ہمیشہ، اور اب تک بھی پاکستان نے کافی اچیومنٹس کیے ہیں. میں بہت حد تک مصدق ملک صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں اس معاملے پہ. آصف درانی صاحب سابق سفیر ہیں جو ایران میں تعینات رہے، ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. آصف صاحب، ایران کے متعلق کچھ تھوڑا بتائیے گا کہ ایران کو اگر آپ ہمیں سمجھا پائیں کہ ایران کے بھی حالات بڑے خراب ہیں، لیکن وہ بڑی اسٹرینتھ کا بھی مظاہرہ کر رہا ہے، میکسیمسٹ اپروچ بھی رکھ رہا ہے، مسلس بھی دکھا رہا ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود ایران ان ڈپلومیٹک ٹرمز؟ دیکھیے، ہاؤ ٹو ڈیل ود ایران از اے ٹف کوشچن، کیونکہ وہ ایک ریولوشنری سیٹ اپ ہے، 47 سال سے چلا آ رہا ہے، اور اس نے اپنا ایک جو لوہا منوایا ہے. ڈے 1 سے امریکہ ایران کے سسٹم کے خلاف تو رہا ہے، جی. اور جب بھی ایران کے اندر کوئی ایسا اوکیزن سامنے آتا تھا تو وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ایران کے جو ریولوشنری سیٹ اپ ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. لیٹسٹ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کرنسی کرائسس تھا، جی. اس میں بھی امریکہ نے یہی کوشش کی ریجیم چینج کے لیے، اور ابھی بھی ان کا یہی ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو ریجیم چینج کر دی ہے، جی. لیکن سسٹم تو چینج نہیں ہوا. ریجیم ہو سکتا ہے چینج ہوگا اگر ان کے آپ لٹرل میننگ لیتے ہیں، لیکن سسٹم ان کا وہی ہے. انہوں نے سسٹم جو ہے پچھلے 47 سال میں مضبوط کیا ہے. سو مچ سو کہ 8 سال کی عراق کے ساتھ جنگ میں وہ الیکشن بھی کراتے رہے، پریزیڈنشل الیکشن بھی ہوتے رہے، ان کی مجلس کے الیکشن ہوتے رہے. تو یہ آپ بھی اس سسٹم کو داد دیں. اس سے اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ایران نے بہرحال ایک اسٹیبلش کر دیا سسٹم کو، اور وہ پچھلے 47 سال سے چل رہا ہے. جی درانی صاحب، ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 22 تاریخ کو جنگ بندی ختم ہو، کہ بم تو ایران پہ برس رہے، امریکہ پہ نہیں برس رہے. اس لحاظ سے ایران کی پوزیشن تھوڑی ویک لگتی ہے، لیکن وہ ویکنس نہیں ہے. ایران تیار ہے دوبارہ بمبارمنٹ سہنے کے لیے اگر کچھ نہیں ہو پاتا. دیکھیے، ابھی یہ جو 39 دن کی جنگ تھی اس میں بھی ایران تو کافی تباہ ہو گیا. جی. امریکہ نے کوئی 10,000 سارٹیز کی ہیں، اسی طرح اسرائیل نے بھی 10,000 کے قریب جو ہے، میں سارٹیز کہہ رہا ہوں، اس میں جہاز اور میسائل کے اور ڈرون تمام شامل ہیں. جی. اور ادھر تقریباً 3100 ایرانی مارے گئے ہیں. پھر اسرائیل کے اندر جو ہے اگرچہ وہ کہتے ہیں 26 لوگ مارے گئے، لیکن ان میں جو زخمیوں کا ریشیو وہ 6,000 سے اوپر ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ میڈیا بین بھی لگایا ہوا ہے اپنی، تاکہ لوگ جو ہے وہ نروس نہ ہو جائیں. اور امریکہ کے اندر بھی کوئی 13 ڈیڈ باڈیز گئی ہیں. وہ وجہ ہے، جغرافی ہے. ایران کے اوپر تو انہوں نے حملہ کر دیا ہے، ایئر سپیریورٹی امریکہ کی بھی تھی اور اسرائیل کی بھی تھی، لیکن ان کو جو اگر سب سے بڑا وہ رکاوٹ ہے وہ جغرافی کی ہے. وہاں وہ اپنے بوٹس آن گراؤنڈ کبھی بھی نہیں کریں گے، نہ امریکہ کرے گا نہ اسرائیل کرے گا. تو اس لیے امریکہ کس قسم کی فتح کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ کویسچنیبل ہے. اور ایران جو ہے اس کے پاس پین لینے کا تھریش ہولڈ ہے. یہ تو جب آپ جنگ کی بات کرتے ہیں، تو جب ان نیشنز کی بات کرتے ہیں تو ان میں پین لینے کا کتنا تھریش ہولڈ ہے
वो मैटर करता है। अमेरिका के पास प्लेन लेने का थ्रेशोल्ड नहीं, वो डेड बॉडीज अफोर्ड नहीं कर सकता। इजराइल के पास भी प्लेन लेने का थ्रेशोल्ड नहीं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये चीज उनको नर्वस कर रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को भी, क्योंकि उनका ये जो एक्शन है ईरान के खिलाफ, उसको अमेरिका में लोगों की हिमायत हासिल नहीं। और जो इजराइल है उसके अंदर नेतन्याहू, वो एक मुजरिम है, उन पे तो मुकदमा चल रहा है, अभी भी उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो इसलिए वो तो यही चाहेंगे कि जंग जारी रहे, ताकि वो जितना डिले हो सकता है वो, अभी भी वो उन्होंने बहाना किया कि जी मेरे पे इंक्वायरी अभी ना करें, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत उसमें हूँ, मसरूफ हूँ। लेकिन वहाँ की अदालत ने इसको मंजूर नहीं किया। बहरहाल ये जो है द ज्यूरी इज स्टिल आउट, और इसमें टक्कर अगर आप ये कहते हैं असले के लिहाज से, तो यकीनन अमेरिका का इजराइल का जो है पल्ला भारी है। लेकिन डिटर्मिनेशन और ज्योग्राफी की जब आप बात करेंगे तो ईरान को एडवांटेज है। जी तो राइट दुरानी साहब, दोबारा मैं आपके पास आऊँगा, बड़ा आपने इंसाइट दिया इसके ऊपर। चीमा साहब, फिर अमेरिका ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, डेस्परेट है ड्यू टू वहाँ पे इसका जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्राइस पे कर रहा है अमेरिका? ईरान से ज़्यादा डेस्परेट अमेरिका है? ईरान हैज़ नथिंग मोर टू लूज इट्स, और कीप ऑन लूजिंग करता भी है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चीमा साहब देखिए कामरान साहब, अमेरिका के अंदर भी महंगाई तो बढ़ी है, और उसको आपको पता है कि जो न्यूयॉर्क के मेयर का जो इलेक्शन हुआ था वो भी ग्रोसरीज के ऊपर हुआ था। और इस वक्त अमेरिका के अंदर ये भी बातें चल रही हैं कि जो अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, वाइट इवेंजलिकल्स हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर इजराइल की सपोर्ट कम हो रही है। अमेरिका के अंदर जो है, जो महंगाई बढ़ेगी, हालात ख़राब होंगे, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होंगी, तो ट्रंप साहब ने भी तो इलेक्शन लड़ना है। अब आप देखें ना कि इस वक्त उनसे सवाल क्या हो रहा है कि भाई आपने इतना कुछ आपने कर दिया है, और अभी अक्टूबर नवंबर में दोबारा इलेक्शंस होने हैं, तो सवाल तो पूछे जा रहे हैं उनसे। और अब तो वो आइडेंटिटी और रिलीजन और इवन के पोप के साथ भी वो अपने मामलात ख़राब कर रहे हैं और मजहबी बुनियादों पे चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि किस टर्म में आप कर रहे हैं। अगर महंगाई आपने कर दी है तो अब आप इसको क्या क्या फायदा आपके आने का? अमेरिका ज़्यादा डेस्परेट है किसी भी एग्रीमेंट के लिए एज कम्पेयर टू ईरान? व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन दैट? मुझे लगता वॉर है की कि कॉस्ट ज्यादा अमेरिका किसकी है? डेस्परेट है, उसकी वजह आपने जी जारी बात है अमेरिकन की है। ये ऐसे ही उसकी है क्या ना कि वजह है? इरानियंस ने तो कहीं नहीं जाना, अमेरिकन देखें अमेरिकन ने तो कहीं नहीं जाना ना, इरानियंस ने तो कहीं नहीं जाना। अमेरिकन इस वक्त इंटरनेशनल वाटर्स में खड़े हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके डिस्ट्रॉयर्स खड़े हैं, पैसा लग रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। उनको तो हर रोज, और फिर आपको पता है ट्रंप साहब का अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी है, वो तो नहीं पसंद करते इतना लंबा चौड़ा एक चीज पे टिकने रहते हैं, नहीं रहते। उनका तो दिल होता है मैं आगे निकलूं। अभी उन्होंने चाइना जाना है अगले महीने, उस हवाले से भी सवाल हैं। रशिया यूक्रेन के हवाले से भी उनके ऊपर है कि जी उस मसले को भी आपने बंद करना था। यूरोप बड़ा प्रेशर लेके बैठा हुआ है कि ये क्या, एक अभी इन्होंने यूरोप की जंग बंद नहीं की और मिडल ईस्ट में चले गए हैं इजराइल के हवाले से। और फिर यूरोप इस चीज़ पे भी गुस्सा है जो इजराइल जो लीबिया उधर लेबनान के अंदर कर रहा है। तो ट्रंप साहब के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप साहब ने ये कहा था कि आए स्टेट ऑफ हार्मोज खुलवाएं, लेकिन कोई आया नहीं था। जो ब्रिटिश ने कहा कि ये हमारी जंग हर जगह से नहीं करेंगे, तो प्रेशर है उनके ऊपर। बिल्कुल ठीक। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपसे बहुत सी चीज़ें इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं नहीं चाहता आपको इस तरह के ऑकवर्ड क्वेश्चंस में डालूं, क्योंकि आपकी पोजीशन इस वक्त मुझे पता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, और आप बड़ी बखूबी जो है वो अपना रोल निभा रहे हैं गवर्नमेंट में रह के भी और इस प्रोग्राम में भी। तो सर मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि अब यहाँ से आगे आप किस तरह, ये पाकिस्तान को उस तरह हिट नहीं हुआ ये जो एनर्जी का था, जिस तरह के हमने इंडिया में लाइनें देखी। पाकिस्तान में प्राइस तो बढ़ी फिर घटी भी, लेकिन हमें उस तरह हिट नहीं हुआ। इसकी एक वजह ये भी थी कि ईरान हमारे वेसल्स को आने दे रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बंदिश के बावजूद। तो क्या पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता अगर हमारा ईरान के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुक है? ये जंग खुदा ना खास्ता प्रोलॉन्ग भी करती है, एक्सटेंड भी करती है, सेनेटी प्रिवेल नहीं करती दोनों साइड्स में। तो या आप समझते हैं कि अब क्योंकि कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट अमेरिका ने भी लगा दिया हुआ है, तो अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारे भी जहाज़ वहाँ से उस तरह नहीं आ सकेंगे जिस तरह जंग के दौरान भी आते रहे एनर्जी के जहाज़? देखिए अभी दुरानी साहब ने, मैं इसका थोड़ा सा अहाता करने की कोशिश करता हूँ। दुरानी साहब ने बहुत अच्छी बात की पेन थ्रेशोल्ड के नुक्ता नज़र से।
پاکستان جو ہے اس وقت پین تھریشولڈ کے متعلق نہیں سوچ رہا، پین کے متعلق سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنے خطے میں بچوں کو، بچیوں کو، چاہے وہ ایران میں ہوں یا جی سی سی ممالک میں ہوں، مزدور ہوں، کسان ہوں، بچے بچیاں ہوں، مائیں ہوں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پین آئے نہیں. پین تھریشولڈ تو ہوگا، ٹھیک ہے. مگر پین کاہے کو آئے؟ تو پاکستان کی جتنی بھی اس وقت کوشش ہے وہ پین کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش ہے. بالکل پین بالکل، اس میں تھریشولڈ کوئی تو دو رائے ضرور نہیں. ہوگا ہمارے مسلمان ممالک میں. تاریخ میں طاقت کا شہادت سے کیا موازنہ ہے بھائی؟ یہ طاقت تو کئی دفعہ پریویل کر چکی ہے. آپ وہ ٹیپو سلطان کا ذکر اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کا کمانڈر کون تھا؟ نہ یہاں معلوم ہے، نہ انگلستان میں ہاں، معلوم ٹیپو ہے. ہی کا نام رہ گیا، یہ تو بات صحیح نام ہے. تو اسی کا رہتا ہے جو شہید ہوتا ہے. طاقت اور شہادت کا کوئی مقابلہ نہیں، نہ تاریخ میں ہے نہ اسلام میں ہے. موازنہ نہیں. ٹھیک. امام حسین کا نام لینے والے تو ابھی آپ گلی میں نکل جائیں تو گلی گلی امام حسین کا یا حسین کرتے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں. شمر اور یزید کا تو آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہے. اس وجہ سے طاقت کا تھریشولڈ ہمارے پاس، پین کا تھریشولڈ ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پین نہ ہو. ہم ٹھیک ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں محفوظ رہیں، ہمارے خطے کے بچے بچیاں محفوظ رہیں. اور پاکستان کو جو اللہ نے عزت دی ہے، اس سے جی. پہلے پاکستان نے اپنا گریبان چاک کر کے ایک دفعہ پہلے اور گالی گلوچ کر کے بھی کہا تھا کہ ہر پاسپورٹ کو عزت ملے گی. ملی؟ صحیح ہے. تو اب جب آپ متانت سے چل رہے ہیں، جب آپ واقعی حقیقت سے درد مندی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اللہ آپ کو عزت دے رہے ہیں. ہمیں تو عزت مل ہی رہی ہے، ہمارے بچوں کو عزت مل رہی، مگر دینے والا تو اللہ ہے. اور اللہ کی طرف سے مل رہی ہے عزت، کیونکہ نہ ہم چاک گریبان ہیں، نہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، نہ لوگوں کو دھتکار رہے ہیں، لوگوں کی عزت کر رہے ہیں اور ٹھیک. ان کے دکھ درد میں شرکت کر رہے ہیں. اور یہی ہماری خارجہ پالیسی ہے. دیکھیں، ہم نے جو آپ نے پین کی بات کی، ہم نے ایسے ہی نہیں پین سہا. ایسا ہی نہیں کہ پاکستان میں لائنیں نہیں لگیں. وزیر اعظم کے حکم پہ 135 ارب روپے، 130 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کی گئی تاکہ لائنیں نہ لگیں، ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کو پین نہ ملے. اب بھی اس کے بعد بھی وفاقی حکومت اور صوبے مل کے 200 ارب کی اضافی ٹھیک ہے، مصنف سبسڈی صاحب کا پوائنٹ ٹارگیٹڈ آ دے گیا. رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس پورا پلان ہے کہ ٹھیک اگر ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسے ناگزیر کوئی سچویشن آتی تو انشاءاللہ ہم اپنے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے ان کی یہ حفاظت اچھی کریں بات ہے کہ گے. ہمارے پاس پلان ہے. یہ مجھے سن کے بڑی جی خوشی ہوئی جی کہ پلان ہمارے پاس موجود ہے. تو جی درانی صاحب تھوڑا یہ سر بتائیے گا کہ ایران میں آپ سفیر بھی کیونکہ رہے، آپ کو ان سے، وہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے، وہاں کے پولیٹیشین سے موقع ملا. ایران جو اس وقت پوزیشن لیے بیٹھا ہے، خواہ وہ نیوکلیر کے اوپر ہے یا اسٹیٹ آف ہارمز پہ ہے، دے ریئلی مینٹ اٹ، یا وہ صرف ایک میکسیمس پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈپلومیسی کے اندر اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے؟ نہیں شاہد صاحب، ایرانی جو ہیں جی. وہ اچھے نیگوشیٹرز ہیں. انہوں نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جے سی او کی جو کیا، وہ تقریباً 18 ماہ کے ڈائلاگ کے بعد کیا، جس میں P5 اور جرمنی شامل تھا. ٹھیک ہے. اس کو بڑی پذیرائی ملی. اس وقت اوباما کی ٹائم تھا، اگرچہ ٹرمپ صاحب اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور انہوں نے اسی وقت ہی وعدہ کر لیا کہ وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو اس کو اسکریپ کر دیں گے، جو کہ انہوں نے کر دیا. اور 2018 میں سارے ممالک کو کہا کہ جو ایران کے ساتھ بزنس کرے گا اس پر سینکشن لگ جائیں گی. وہ انہوں نے ایسے کیا. انڈیا ان سے تقریباً $10 بلین کا تیل لیتا تھا، وہ اس کو انڈیا کو ختم کرنا پڑا. اسی طرح چابہار پورٹ ہے، اس کو بھی انہوں نے سلو ڈاؤن کیا، پھر آلموسٹ ابنڈن کر دیا. تو یہ ہے کہ ایران کے نیگوشیٹنگ اسٹریٹجی، اس میں وہ میراتھن اس پہ بلیو کرتے ہیں. ان کے وہ جلد بازی بھی اس طرح سے نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ اس حالات میں جب آپ اس وقت موجودہ کو آپ مد نظر رکھیں گے، جو جنگ کی کیفیت ہے، اور اس میں اب نقصانات بھی ہو چکے ہیں. ان کے جو ہے سپریم لیڈر جو ہے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ، یہ سب شہید ہونے کے بعد بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا انسٹیٹیوشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے اس کو امیڈیٹلی ریپلیس کر لیا، اور وہ حالت جنگ میں بھی رہے اور وہ لڑتے رہے، اور ابھی بھی وہ اس پہ قائم ہیں. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کو بھی یقیناً اب احساس ہو گیا ہوگا اور ہونا چاہیے، اور امریکہ پہ بڑا، ایران پہ بڑا فوکس. درانی صاحب کیا منیمم ہوگا جہاں پر
ایران ایکسیپٹ کر سکتا ہے نیوکلیر کے دیکھیے، اوپر یا اس کے اوپر؟ ایک تو یہ جو نیوکلیر مٹیریل ہے جی یہ اس پہ ان کو امریکہ کو تو شاید وہ نہ دیں، لیکن تھرڈ کنٹری پاسبلٹی ہے اور کہ وہ بھی مٹیریل اگر دے دیں ادھر. اور یہ جو سائننگ ہے 10 15 20 سال والی 5 سال والی، اس میں آپ کیا لگتا ہے وہ چلتے رہیں گے. وہ امریکہ 20 سال کہہ رہا ہے، ایران نے 5 سال کہا ہے. میرے خیال میں 10 سال پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کو پہلے ہو رہے ہیں، یہ بائیڈن کے ٹائم میں بھی یہ مذاکرات چل رہے تھے. تو دے ہیو پکڈ اپ دی تھریڈز فرام دیئر، اور اب جو ہے اس کو آگے لے جا رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز آئے گی جو ایران جس پہ ایمفیسائز کرے گا، وہ لفٹنگ آف سینکشنز ہے. پچھلے 47 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں ایران کو بہت نقصان اس طرح سے ہوا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اوپیک کا کوٹا ہے 4 ملین بیرلز اے ڈے، لیکن وہ صرف اس وقت صرف تقریباً 2 ملین بیرل پروڈیوس کر سکتا ہے. اس کی ابھی ٹیکنیکل کیپیسٹی لمیٹڈ ہو گئی ہے. اس کو جو ہے وہ چاہیے انویسٹمنٹ چاہیے اپنے انرجی سیکٹر میں، دونوں آئل اور گیس سیکٹر میں، یہ بھی چاہیے. تو اس میں ایران کا بارگین اور امریکہ کے لیے بھی اس میں جو ہے بڑے بزنس اپرچونٹیز ہیں. اگر یہ سینکشن اس سے ہٹا دیتا تو میرے خیال میں سینکشن درانی صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے سامنے ایران کے صدر کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے، ایک بریک کے بعد. ایرانی صدر کا بھی بیان آیا کہ امریکی رویوں کے اوپر ہمارے ہاں بہت ایران میں عدم اعتماد پایا جا رہا ہے. تو میں تو صرف ایران سے اور ان کے صدر سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جناب آپ امریکہ کو چھوڑیں، آپ پاکستان پہ اعتماد کریں. ہمارے آرمی چیف آپ کے پاس گئے، 3 دن آپ کے پاس ٹھہرے، جنگی حالات میں آپ کے پاس گئے، اور انہوں نے آپ کے لیے بڑا کچھ کیا، امن کے لیے بڑا کچھ کیا. پاکستان پہ اعتماد کریں تو اس سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ ریزالو ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا اس وقت پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہے. اپڈیٹ کیا ہوگی ان مذاکرات کے اوپر آپ کو ہم بتاتے رہیں گے، لیکن آن گوئنگ پروسیس ہے. انشاءاللہ بریک تھرو ہوگا اس کے اندر پورے ملک، پوری دنیا کے پیس کے لیے. کل تک اجازت.